اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو معرفت شناسی کتاب کے سلسلے میں جاری تھی، اور ہماری گفتگو کا جو گزشتہ درس سے عنوان اور موضوع تھا وہ یہ کہ اصول عقائد کی تعریف کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ مطالب کو مقدمے کے عنوان سے بیان کر رہے تھے۔ انہی مطالب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ انسان اپنے کاموں کے اندر سعادت اور لذت کو تلاش کرتا ہے، یعنی ایک لذت اور سعادت کو جانتا ہے کسی کام کے اندر، لہٰذا وہ اس کام کو انجام دیتا ہے تاکہ وہ اس لذت اور سعادت تک پہنچے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ انسان کے جو افکار ہیں، انسان کے جو وجود کے اندر رجحانات ہیں، یہ افکار اور عقائد انسان کے تمام تر کاموں پر اثر انداز ہیں، یعنی انسان کے کام در واقع وہ انہی افکار پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ بیان بھی کیا کہ جس انسان کی نگاہ مادی ہے، اگر وہ اپنی حقیقت کو مادیت میں منحصر جانتا ہے تو اسی کے مطابق اس کے افکار جو ہیں، عقائد اس کے کاموں پر اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ایسے کام انجام دیتا ہے اور ایسی چیزوں کو لذت اور سعادت کے عنوان سے اپنے کام کے اندر دیکھتا ہے کہ جو اسی کام کے اندر اسی کی حقیقت سے مطابق، یعنی اگر حقیقت مادی ہے تو وہ سعادت بھی ایسی ہی تلاش کرے گا کہ جو مادی ہو، جو اسی کی اس مادی حقیقت سے وابستہ اور مناسبت رکھتی ہو۔ لیکن اگر ہم نے عرض کیا کہ اگر انسان یہ جان لے کہ اس کی حقیقت جو ہے وہ مادی نہیں بلکہ مادیت سے بالا تر ہے، بلکہ اس کی حقیقت انسان کی جو ہے وہ روح سے وابستہ ہے، تو اس وقت انسان اپنی زندگی اور اس کے تمام امور جو ہیں وہ اپنی اس غیر مادی حقیقت کے مطابق جو ہے وہ قرار دے گا، اور جس چیز کو اپنے کام کے اندر سعادت جانے گا وہ ایک ایسی سعادت ہوگی، وہ ایک ایسی لذت اور خوشی ہوگی اس کے لیے کہ جو اس کی اس حقیقت کے مطابق اور مناسبت رکھتی ہوگی۔ یعنی اگر حقیقت غیر مادی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کو وہ سعادت کے عنوان سے جانے گا اور اس کا منشأ جو ہے وہ سرچشمہ انسان کی روح ہوگی، تو وہ سعادت بھی در واقع ایک واقعی اور حقیقی سعادت ہوگی۔ جس طرح موت سے انسان کی حقیقت کو فنا نہیں ہے اور موت کے بعد بھی وہ زندہ رہتی ہے، تو انسان کی وہ سعادتیں، وہ لذتیں بھی انسان کے اس روح کے ساتھ، انسان کے اس حقیقت کے ساتھ باقی رہنے والی ہیں۔ تو لہٰذا اسی درس کے تسلسل میں یہ سوال کہ انسان کی حقیقی سعادت جو ہے وہ کس چیز میں ہے، ہم نے گزشتہ درس کے اندر اس کو بیان کیا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے۔ اگر اپنی حقیقت کو وہ غیر مادی جانے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر اپنی جو اس کی حقیقی سعادت ہے اس کی طرف آگے بڑھ سکے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام یہ کہتے ہیں کہ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی ایسی لذتیں اور خوشیاں ہیں، سعادتیں ہیں جن کا اس دنیا کی خوشیوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس قدر عظیم لذتیں، خوشیاں اور سعادتیں ہیں جن کی خبر جو ہے وہ انبیاء ہمیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر انسان سیر و تفریح کے بجائے ذات پروردگار کی معرفت پیدا کرے، اگر انسان دنیا کی مادی لذتوں کے بجائے وہ اپنی قلب کو، اپنی دل کو اور اپنی حقیقت کو ذات پروردگار کے انس میں قرار دے اور خدا سے مانوس ہو، تو اس کے وجود کے اندر ایک ایسی سعادت اور خوشی اور لذت کا نور جو ہے وہ منور ہوگا کہ جو اس انسان کو مادی لذتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم مختلف جملات کے اندر، دعاؤں کے اندر یہ جملہ دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ارشاد ہے کہ اللہم اجعل غنایا فی نفسی، یعنی خدایا سے ہم یہ التماس کرتے ہیں کہ خدایا ہماری بے نیازی کو ہمارے وجود کے اندر قرار دے۔ یعنی انسان کی حقیقت، انسان کی جو جان ہے، جو قلب ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ در واقع تمام تر دنیا کی ان لذتوں سے بے نیاز ہو جائے اور وہ وابستہ ہو جائے ذات پروردگار، اور اس کے علاوہ، خدا کے علاوہ وہ کسی بھی چیز کی محتاج قرار نہ پائے۔ تو لہٰذا اس طرح انبیاء ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اس طرح کی لذتیں اور سعادتیں موجود ہیں کہ جو انسان جو ہے ان کا موازنہ دنیا کی لذتوں سے نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح دوسرے عوالم سے جو
رابطہ ہے، روابط ہے اس عالم کا، اس کے اسرار سے واقفیت. اگر انسان اس عالم کا دیگر جو عوالم اور جہان ہیں اس مادیت سے بالاتر، اگر ان کے ساتھ اس مادی دنیا کے رابطے کو سمجھ لے تو انسان بہت سارے اسرار تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اگر انسان دنیا اور دوسرے جہان کے رابطوں اور رازوں سے واقف ہو جائے تو وہ جان لے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت والدین کی خدمت میں ہے، اور یہ حقیقت میں خود کی خدمت اور فائدہ ہے. نہ یہ کہ وہ جب والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے وہ والدین کی ہی خدمت اور ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو یہ والدین کی خدمت کرنا در واقع انسان اپنی خدمت کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے لیے ایک سعادت اور ایک خوشی کو تلاش کرتا ہے اسی کام سے، اپنے لیے ایک فائدے کو جو ہے وہ طلب کرتا ہے اسی کام سے. اور والدین کے ساتھ نیکی کا نتیجہ بھی جو روایات کے اندر ہمارے لیے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت دنیا کی زندگی سے غربت کو دور کر دیتی ہے، اور اسی طرح موت کی سختی کو بھی آسان کرتی ہے اور خدا تک پہنچنے کی راہ کو ہموار کرتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان اس دنیا کے اندر جب والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے بدلے میں انسان کو جو خوشی، جو سعادت، جو لذت حاصل ہونی ہے، یہ ایک ایسی لذت ہے جو باقی رہنے والی ہے. جبکہ اس دنیا کے اندر انسان اگر سیر و تفریح میں گزار دیتا ہے اپنا وقت تو وہ ایک وقتی لذت اور خوشی ہے جو اسی سیر و تفریح کے ختم ہوتے ہی اس لذت اور خوشی کو بھی ختم ہو جانا ہے. جبکہ والدین کے ساتھ نیکی اور والدین کے ساتھ جو ایک اچھا سلوک ہے انسان کا، وہ انسان کو کس نوعیت کی لذت تک پہنچاتا ہے. جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من احب ان یخفف اللہ عز وجل عنہ سکرات الموت، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ذات پروردگار اس سے موت کی سکرات اور سختی کو ہلکا کر دے، فَلْيَكُنْ لِقَرَابَتِهِ وَصُولًا وَبِوَالِدَيْهِ بَارًّا، یعنی وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے نیکی سے پیش آئے، ان سے اچھا سلوک کرے. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر انسان نے ایسا کیا، امام فرماتے ہیں کہ حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، خداوند متعال اس پر موت کی سکرات اور اس کی سختی آسان کر دے گا. وَلَمْ يُصِبْهُ فِي حَيَاتِهِ فَقْرٌ أَبَدًا، اور اس کی زندگی اور حیات میں اسے کبھی فقر اور اسے کبھی جو ہے وہ تنگدستی نصیب نہیں ہونی، تنگدستی اسے حاصل نہیں ہونی. تو آپ دیکھیں کہ اگر انسان اپنی سعادت کو، جو کہ اس کی واقعی سعادت ہے، اس کو جانے، اس کو پہچانے، جو کہ اس کی مادی نگاہ سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ انسان جب ایک الہی نگاہ پیدا کرتا ہے اور انسان جب اپنی حقیقت کو مادی حقیقت نہیں جانتا اور وہ ذات پروردگار سے مانوس ہوتا ہے اپنی اس اصلی حقیقت کے اعتبار سے جو کہ روح ہے، تو یہاں پر انسان ایک ایسی سعادت کی طرف بڑھتا ہے کہ جو سعادت در واقع واقعی ہوتی ہے. تو یہاں پر ان تمام گفتگو کرنے کے بعد کہ جو ہم گزشتہ 2 درسوں سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ انسان کے اعمال پر، انسان کے تمام تر کاموں پر اس کے افکار کی بہت جو ہے وہ گہری تاثیر ہے، اور انسان جب اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے تو اس میں وہ ایک چیز کو سعادت اور لذت کے عنوان سے پہلے درک کرتا ہے، پہچانتا ہے اور پھر اس کام کو انجام دیتا ہے، اور یہ تمام تر کام اس کے افکار اور اس کے عقائد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور پھر جتنے عقائد اور افکار عمیق ہوں گے اس کے کاموں پر ان کی تاثیر بھی اس قدر عمیق اور گہری نظر آئے گی. تو اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم نے عرض کیا تھا کہ اصول عقائد کی در واقع تعریف کیا ہے، اس کی ضرورت جو ہے وہ کس قدر ہے. تو ان مثالوں کے مطابق جو ہم نے گزشتہ بیان کی، ہمارے افکار جو ہمارے عمل کو تشکیل دیتے ہیں ان کے 2 مرحلے ہیں. ایک جو مرحلہ ہے بنیادی افکار کا مرحلہ ہے، یعنی بنیادی افکار یعنی ایسے افکار کے جو انسان کی زندگی پر ایک عمیق اور گہری تاثیر رکھتے ہیں، کہ جن کی تبدیلی انسانی زندگی کے منصوبے اور سعادت کی طرف اس کی حرکت پر اہم اثرات مرتب کرتی ہے. یعنی اگر انسان کے ان افکار کو دیکھا جائے جو بنیادی افکار ہیں، یہ وہ افکار ہیں جو انسان کی زندگی اور اس کی راہ اور اس کی سعادت کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور انسان جس سعادت کی طرف بڑھتا ہے، جو راہ اختیار کرتا ہے، اس راہ کے اندر اس طرح کے افکار جو ہیں وہ بہت اہم تأثیر رکھتے ہیں.
جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرا جو مرحلہ ہے افکار کا وہ محدود افکار ہیں، وہ افکار اور عقائد جن کا اثر زندگی کے ایک خاص حصے تک محدود ہے۔ ان دو نوعیت کے افکار کو ہم نے گزشتہ مثالوں کے اندر بہتر انداز سے درک کیا۔ ہم نے دیکھا تھا ایک انسان جو سگریٹ پی رہا ہے اور اس میں اس کا اپنا فائدہ سمجھ رہا ہوتا ہے، ہم نے وہاں پر عرض کیا کہ یہ انسان جو سگریٹ کے اندر اپنا فائدہ سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ ایک ایسا فکر ہے اس کے ذہن کے اندر کہ جو درواقع محدود نوعیت کا فکر ہے، یعنی اس کی زندگی پر اتنی تاثیر نہیں رکھتا۔ آپ اس کے سامنے بڑی آسانی سے اس کے اس فکر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم نے دیگر جو مثالیں دیکھی، مثلا وہ خاتون جو بے حجاب تھی، یا وہ بچے جو اپنے والدین سے نیکی سے پیش نہیں آ رہے تھے، جب ہم نے ان کے افکار کی طرف مراجعہ کیا تو ہم نے دیکھا وہ اپنے فکر کے اندر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آزاد خلق کیا گیا ہے، لہٰذا میری زندگی، میری حقیقت یہی دنیا ہے اور یہی مادی ہے، یہی بدن میری حقیقت ہے۔ جب وہ اس فکر کو اپناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فکر اتنا عمیق اور گہرا ان کے وجود پر، ان کی زندگی اور اس کے کاموں اور ان کے امور پر اثر انداز ہوتا ہے کہ یہ ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ جن کاموں میں سعادت اور لذت بھی ایسی لذت ہوتی ہے جو اسی دنیا سے محدود ہوتی ہے، اسی مادی لذتوں میں وہ سعادت اور وہ خوشی ان کی محدود رہتی ہے۔ اب یہاں سے یہ سوال ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے اس کا جواب کہ اصول عقائد کیا ہیں؟ اصول عقائد انسان کے بنیادی عقائد کو کہا جاتا ہے، بنیادی افکار کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے دو نوعیت کے افکار دیکھے تو وہ جو بنیادی افکار جو انسان کی زندگی پہ ایک گہرا اثر رکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، تو لہٰذا یہ وہ افکار ہیں جن کو ہم اصول عقائد سے یاد کرتے ہیں، جن کا صحیح اور غلط ہونا زندگی کے تمام امور اور کاموں میں مؤثر ہے اور زندگی کی راہ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس قدر اثر انداز ہے انسان کی زندگی پر، لہٰذا ہم ان عقائد کو اصول سے یاد کرتے ہیں، یعنی بنیادی افکار اور بنیادی عقائد۔ اب جب ہم اس بات کو ثابت کر چکے کہ یہ جو اصول عقائد ہیں، ایک تو یہ وہ عقائد ہیں، یہ وہ افکار ہیں، ہم نے ان کی تعریف اس طرح کی کہ جو بنیادی افکار ہیں، یعنی اصول عقائد ایسے بنیادی افکار کہ جن کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر ہے، اور اس کی ضرورت کا بھی ہم نے احساس گزشتہ بحث کے اندر اور ان کی مثالوں سے اچھے طریقے سے کر لیا کہ دیکھیں ہم نے جب مثالوں کو بیان کیا تو وہاں سے ہمارے لیے بات روشن ہو گئی کہ یہ جو بنیادی فکر ہے کس قدر انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اصول عقائد کو جاننا، اصول عقائد کو سیکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے امور اور کاموں کو بہتر انداز سے ترتیب دے اور وہ چیز جو انسان کی واقعی سعادت اور حقیقی جس کے اندر اس کی خوشی اور لذت ہے، اس طرح کے کاموں کو جو ہے انسان اپنے لیے منتخب کرے اور انجام دے۔ اب ان اصول عقائد کے جو اہم ترین حصے ہیں ہم ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہماری اس کورس یعنی برترین آرزو کے اندر آگے مختلف کتابوں کی صورت میں آپ کے سامنے رہے گی کہ اس کا جو پہلا حصہ اہم ترین اصول عقائد کا ہے وہ معرفت شناسی کا ہے کہ جس کا آغاز ہم نے اس سلسلے دروس میں کیا ہوا ہے اور جو ہم درس بیان کر رہے ہیں یہ اسی معرفت شناسی کے کتاب کے دروس ہیں۔ اور دوسرا جو اہم حصہ اصول عقائد کا ہے وہ انسان شناسی کا ہے، یعنی خود شناسی، انسان خود کو پہچانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور تیسرا حصہ جہان شناسی کا ہے، کیونکہ معرفت شناسی کے بعد انسان خود کی حقیقت کو پہچاننا اس کے لیے ضروری بن جاتا ہے، اور پھر جہان شناسی کا یعنی یہ کہ وہ نظام ہستی کے حوالے سے کیا نگاہ رکھتا ہے، آیا وہ موجودات کو مادی موجودات کے اندر منحصر اور محدود جانتا ہے یا نہیں، انسان اپنی حقیقت کے بارے میں بھی مادیت سے بالاتر ایک چیز کو حقیقت جانتا ہے، اور اس طرح مثلا جہان شناسی کے اندر بھی وہ نظام مادی سے ہٹ کر دیگر جو عوالم اور جہان ہیں ان کے بارے میں بھی وہ عقیدہ رکھتا ہے یا عقیدہ نہیں رکھتا۔ یہ تمام تر گفتگو ہماری جہان شناسی کے اندر آئے گی اور وہاں پر انشاءاللہ یہ بات ثابت ہوگی کہ نظام مادی میں یہ نظام ہستی محدود اور منحصر نہیں ہے۔ چوتھا جو اہم حصہ اصول عقائد کا ہے وہ خدا شناسی کا حصہ ہے، جس کے اندر ہم ذات پروردگار سے گفتگو کریں گے، خدا کے وجود کے دلائل سے، ذات پروردگار کی وحدانیت کے حوالے سے، ذات پروردگار کے عدل کے حوالے سے جو گفتگو ہے ہماری وہ اس خدا شناسی کے حصے کے اندر
رہے گی انشاءاللہ۔ اور پانچویں مورد میں جو پانچواں اہم حصہ اصول عقائد کا ہے وہ رہنما شناسی کے عنوان سے ہے۔ رہنما شناسی کے جس حصے کے اندر ہم نبوت اور امامت کو بیان کریں گے، پیغمبر گرامی اسلام اور امام شناسی کو، ذات نبی گرامی اسلام، یعنی ایک مرتبہ ہم عام طور پہ کلی طور پہ نبوت سے بحث کریں گے کہ سلسلہ نبوت کیا ہے، سلسلہ امامت کیا ہے، اور پھر ہم بحث کریں گے وہاں پہ نبی گرامی اسلام کے حوالے سے۔ اور چھٹے اہم حصے میں راہ شناسی یعنی دین شناسی، اسلام شناسی اور شیعہ شناسی کی جو گفتگو ہے وہ اس چھٹے مرحلے میں انشاءاللہ جو راہ سے وابستہ ہے، راہ سے مربوط ہے، کہ جب ہم نے اپنی حقیقت کو پہچانا، ذات پروردگار کو پہچانا، رہنما اپنے ہادی کو پہچانا، اب راہ کیا ہے جو ہمیں ذات پروردگار تک لے کے جاتی ہے، وہ دین، وہ آئین کیا ہے۔ اور پھر ساتویں مرحلے میں معاد شناسی یعنی انسان موت کے بعد جن عوالم کی طرف جائے گا اور جہاں انسان کی ابدی اور حقیقی زندگی ہے، جس کو ہم اخروی زندگی سے بھی یاد کرتے ہیں، اس معاد کی بحث کو ہم ساتویں مرحلے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ مباحث سے جب ہم نے یہ بات جانی کہ اصول عقائد اہمیت کی حامل جو بحث ہے، یعنی اصول عقائد وہ افکار ہیں بنیادی جو انسان پر گہرا اثر رکھتے ہیں اور ان کو جاننا، ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم نے ایک اعتبار سے فائدہ اس اصول عقائد کا درک کیا اور ہم نے پہچانا کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور کتنا عمیق اور عظیم اس کا فائدہ ہے، تو ممکن ہے کہ بعض افراد کے اذہان میں یہ سوال پیش آئے، ہم تو بچپن سے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے افکار جو ہیں وہ عقائد جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، عقائد ہم بہتر انداز سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور اسے سیکھتے آ رہے ہیں اپنے والدین سے، اپنے اساتید سے، اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کے عقائد کے کورس پڑھنے کی یا اس طرح کے مباحث کو آگے جاننے کی۔ اور یہ تو ایسے فرد کو جو ہے عقائد کا کورس کرنا چاہیے اور ان مباحث کے اندر اترنا چاہیے کہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، یا اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا بھی ہے تو وہ عقائد کو نہیں جانتا، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کے کورس اور عقائد کو سیکھے اور اس کی تعلیم لے۔ تو یہاں پر ہم اس بحث کو آگے لے جائیں گے کہ ان عقائد کے کورس کے اندر، اور یہ جو ہم بحث کرنے جا رہے ہیں اور عقائد کے مطالب کو بیان کرنے جا رہے ہیں، ایسے افراد کے لیے کس طرح ہم فائدے کو نظر میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کم سے کم 3 جو ہیں وہ فائدے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان میں سے پہلا جو فائدہ حتیٰ ایسے افراد کے لیے کہ جو بچپن سے کچھ عقائد کو پڑھتے آ رہے ہیں اور کچھ عقائد سے واقف ہیں، وہ پہلا فائدہ کیا ہوگا ان کے لیے؟ غلطیوں کی اصلاح اور درستگی۔ یعنی ہم بچپن سے کافی عقائد سے مانوس ہیں، جبکہ ان میں سے بہت سے عقائد غلط بھی ہیں۔ یعنی ہم درست ہے کہ بچپن سے بہت سارے عقائد کو سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، خدا کے حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ جو درست طریقے سے ہم نے نہیں سیکھے ہوئے ہوتے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پر ایک مثال دیں، وہ یہ کہ بہت سارے افراد کے ذہن میں جب ذات پروردگار کا تصور پیش کیا جاتا ہے تو اس کی معرفت کو بیان کیا جاتا ہے، تو بہت سارے افراد کے اذہان کے اندر خدا درواقع ایک محسوس نور کی طرح تصور کیا جاتا ہے، اور یعنی ایک بہت بڑا نور کہ جو مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہو، اور وہ اس طرح نور کی صورت میں ذات پروردگار کو اپنے اذہان میں تصور کرتے ہیں، جبکہ ذات پروردگار اس طرح کے عقیدے سے ماورا اور مبرا اور منزہ ہے۔ یعنی وہ لامحدود ذات ہے کہ جس کو کسی بھی اعتبار سے اپنے افکار اور خیالات کے اندر یوں محدود نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کی انشاءاللہ تفصیل سے بحث آگے آئے گی۔ تو یہ جو عقائد کی گفتگو ہے، بہت سارے اس طرح کے عقائد کی اصلاح کر سکتا ہے، بہت سارے اس طرح کے عقائد کو درست کر سکتا ہے۔ دوسرا جو یہاں پر فائدہ ہوگا وہ یہ کہ نئے مسائل کو سمجھنا، چونکہ بہت سارے عقیدے کے مسائل کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اکثر لوگ ان میں سے بہت سے مسائل سے بالکل واقف نہیں ہوتے، یا مثلا بعض وہ مسائل ہیں کہ جن کو بچپن سے انہوں نے سنا ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل بھی ہیں عقائد کے جن مسائل کو انہوں نے بچپن سے نہیں سیکھا، نہیں سنا، اور ان سے وہ واقف نہیں ہے۔ مثلا خود انسان کی حقیقت جو کہ روح سے وابستہ ہے، یہ کس نوعیت کی حقیقت ہے، اس کا مادیت سے بالاتر ہونا یعنی کیا مطلب؟ اگر وہ مادی نہیں ہے، اگر ہم اسے مجرد کے عنوان سے کبھی کہتے ہیں کہ یہ مادی نہیں، یہ مجرد ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح مثلا عالم برزخ
کی جو دنیا ہے وہ سنتے رہتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے ہم آشنا اور آگاہ نہیں ہوتے، یا اور بہت سارے مسائل ہیں جو قیامت کے سلسلے میں معاد کے حوالے سے کچھ جزئی مسائل ہیں جن کو ہم بہتر انداز سے درک نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہمیں اس کورس کے اندر اور اس طرح عقائد سیکھنے کے ان اصول عقائد کے اندر کچھ اس طرح کے مسائل سیکھنے کو ملیں گے جن سے ہم واقف نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا فائدہ جو یہاں پر ہے وہ صحیح عقائد کو مضبوط کرنا، اس کو تقویت دینا۔ کچھ لوگ صحیح عقائد رکھتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کا منطقی دفاع نہیں کر پاتے۔ درست ہے کہ آپ کے اذہان کے اندر عقائد درست بھی ہوں، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مثلاً ان میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہتر انداز سے عقائد کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور نئے مسائل کی بھی آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح مسائل سیکھنے چاہیے کہ اگرچہ یہ عقائد، یہ مسائل آپ کے لیے حل ہیں اور آپ صحیح انداز سے ان کو جانتے ہیں، لیکن دوسروں کے آگے ان کو آپ دفاع کر سکیں، دوسروں کو آپ تعلیم دے سکیں۔ اس لیے وہ اپنے عقائد کے بارے میں جب اس طرح کے افراد منطقی اعتبار سے دفاع نہیں کر پاتے تو اس لیے وہ اپنے عقائد کے بارے میں شبہات کی وجہ سے تردید کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو جب افراد منطقی اعتبار سے عقائد کو نہیں جانتے اور دفاع نہیں کر سکتے تو ظاہر سی بات ہے جب ان کے آگے سوال اور شبہہ پیش ہوگا تو وہ شبہے کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ یوں عقائد کا دفاع تو اپنی جگہ بلکہ خود جو ہے وہ شک و تردید کے شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہاں پر جیسا کہ یہ دو مطلب ہمارے لیے روشن ہو گئے کہ اصول عقائد کی تعریف اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس طرح یہ بات بھی ہمارے لیے روشن ہو گئی کہ ان عقائد کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے، اور ہم نے دیکھا، عرض کیا کہ انسان اپنے کاموں کے اندر لذت، سعادت اور خوشی کو دیکھتا ہے اور پھر وہ کام انجام دیتا ہے، اور افکار انسان کے ان کاموں پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اصول عقائد کی اہمیت ہمارے لیے یہاں سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس درس کے اختتام پہ ضروری ہے کہ ایک داستان اور ایک واقعے کی طرف ہم آپ کو متوجہ کریں کہ کس طرح جو ہے وہ بعض جو عظیم انسان گزرے ہیں کہ جو ذات پروردگار سے مانوس رہے، ان کی نظر میں خوشی اور سعادت جو ذات پروردگار سے انس میں تھی وہ کس قدر عظیم سعادت تھی، اور کس طرح انہوں نے تمام تر دنیاوی لذتوں کے مقابلے میں اس عظیم خوشی اور سعادت کو ایک عظیم طور پہ جانا اور سمجھا۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہم ایک واقعے کی طرف اشارہ کریں، اور یہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید جمال الدین گل پیگانی کا ایک واقعہ ہے کہ یہ عظیم انسان جو کہ نجف اشرف کے مراجع عظیم اور عالی بلند مراجع میں سے تھے، کہ معنوی اور باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بہت عظیم انسان تھے اور بہت ذات پروردگار سے مانوس تھے، اور جو اخلاقی صفات ہیں وہ ان کے وجود کے اندر بہت عظیم مرحلے پر تھیں، اور ایک واقعاً سیر و سلوک الہی کے انسان تھے، یعنی آئینہ اور ایک نشانی تھے سیر و سلوک کے راہ کے اندر۔ یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ وہ افراد تھے کہ جن کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عاش سعیداً و مات سعیدا، یعنی انہوں نے اگر زندگی بھی کی تو بہت ہی سعادت مندانہ زندگی تھی ان کی، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی موت بھی ایک سعادت مندانہ موت تھی۔ یعنی یہ وہ افراد تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی حرکت کو، اپنے کاموں کو ذات پروردگار کی طرف کر دیا تھا، اور تمام تر جتنے بھی حجاب ہیں انسان اور ذات خدا کے درمیان، ان حجابوں کو ہٹا دیا تھا۔ یعنی وہ تمام حجابات جو کہ ظلمانی ہوں، جن کو انسان اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ایجاد کرتا ہے، یا وہ حجابات کے جو بعض نورانی ہوتے ہیں اور انسان اور ذات الہی کے درمیان ہوتے ہیں، یہ لوگ سیر و سلوک کی وادی میں اتنا آگے بڑھتے ہیں اور ذات پروردگار کے نزدیک ہوتے ہیں، اور اپنا انس اور قرب اور لقاء الہی کے اس منزل تک پہنچتے ہیں کہ جہاں تمام اس طرح کے حجابات جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عظیم انسان کی زبان پر ہمیشہ یہ دعا رہی کہ اللہم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت۔ ہمیشہ وہ ذات پروردگار سے یہی درخواست کرتے تھے کہ خدایا مجھے روزی اور رزق عطا کر۔ کیسا رزق؟ التجافی عن دار الغرور، یعنی اس دار غرور جو کہ دار دنیا ہے، اسی سے جدائی کا،
کہ یعنی یہاں انسان جو ہے وہ مستقر نہ ہو، یہاں نہ ٹھہرے، اس کا دل اس دنیا سے نہ لگے، اس سے اس کا دل جدا ہو، اس دنیا سے رغبت کو جدا کرنے کی دعا کرتے تھے پروردگار کے محضر میں۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور وہ جو ابدی اور حقیقی جہان اور دنیا تھی وہاں پلٹنے کی ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ والاستعداد للموت، اور موت کے لیے اپنی آمادگی کی دعا۔ لہٰذا ان عظیم انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں، تو ایک طرف سے بہت سختی کے حالات تھے مالی اعتبار سے، اور جسمانی اعتبار سے بھی مریض تھے۔ آخری زمانے میں، آخری وقت میں ان کے آپریشن بھی ان کا ہوا، کہ جس کے حوالے سے آغا علامہ حسینی محمد حسین حسینی تہرانی بزرگوار جو ہمارے عظیم عالم گزرے ہیں، وہ حکایت کرتے ہیں اس داستان کو، کہ نجف اشرف میں جب یہ بزرگوار تھے اور اپنے زندگی کے آخری لمحات میں تھے، اور اس طرح چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ایک طرف سے مالی بہت سارے مسائل میں گرفتار تھے، اور دوسری جانب سے جسمانی طور پہ اتنے شدید مریض تھے کہ نجف کی وہ جو گرم ہوا تھی اس کو برداشت کرنا ان کے لیے بہت سخت تھا۔ جس گھر میں وہ رہتے تھے بہت ہی ایک سادہ سا گھر تھا، یعنی ایک عظیم اور ایک الہی انسان تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے محضر میں گیا، اور جب ان کے محضر میں پہنچا تو انہوں نے سلام کیا، اور پھر آقا کو قبلہ فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو تو میرے حالات کا پتہ ہے کہ میں کن مشکلات میں زندگی گزار رہا ہوں، اور وہ ساری باتیں۔ تو یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے آقا کی گفتگو کا جواب دیا، اور میں نے کہا جی بالکل مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے کتنے مسائل ہیں، مالی، جسمانی اور دیگر جتنی مشکلات ہیں، یعنی تمام ان مسائل کا تذکرہ آقا بزرگوار گلپائگانی نے کیا، اور پھر آقا محمد حسین حسینی تہرانی نے ان کو تائید میں جواب دیا کہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کے ساتھ یہ سارے مسائل ہیں۔ پھر آقا جمال الدین گلپائگانی بزرگوار جو ہیں وہ ایک تبسم کرتے ہیں، اور اس تبسم کرنے کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ میری طرف رخ کر کے فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوں اور خوش۔ اگر کسی انسان کے پاس ذات پروردگار کی معرفت نہیں ہے، ذات پروردگار سے وہ مانوس نہیں ہے، اس کے قریب نہیں ہے، تو نہ اس کے پاس دنیا ہے اور نہ آخرت۔ یہ جملہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے لیے کس چیز کو خوشی اور سعادت اور لذت جان رہے ہیں، اور کس انداز سے تبسم کر کے اپنے لیے اس سعادت کو، اس خوشی کو، اس لذت کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف سے اتنے مسائل، مالی، جسمانی مشکلات، مصیبتیں، کہ بہت ساری مصیبتوں کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، ان کے لیے جو مسائل تھے، بہرحال ایک طرف سے اتنی عظیم مشکلات، اور اس طرف سے ذات پروردگار سے جو ان کا انس ہے، اس کے لیے وہ جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کہا کہ میں خوش ہوں، اپنے آخری لمحات میں فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوں اور خوش، کہ جس انسان کے پاس واقعاً ذات پروردگار کی معرفت نہیں ہے، انس نہیں ہے، تو وہ نہ دنیا رکھتا ہے اور نہ آخرت۔ تو لہٰذا یہی سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو ہماری زندگی کی ایک حقیقی سعادت ہے اسے تلاش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، معرفت شناسی کے مطالب کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔